وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گودگی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ جو اردو سمجھتے ہیں اپنے نبی کی محبت میں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کسی نے آسمان و زمین کے مکالمے کو اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ آسمان اپنا مقام بتا رہا ہے اور زمین اپنا مقام بتا رہی ہے۔ کسی نے آسمان و زمین کے اس مقابلے کو اور اس مکالمے کو اپنے انداز میں بیان کیا۔ ذوق تازہ ہے بھائی، ذوق والے لوگوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے اور ایمان تازہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر ملائک بصفا ہوں گے۔ فلک عربی میں آسمان کو کہا جاتا ہے۔ کسے کہا جاتا ہے بھائی؟ تو آسمان کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ فلک بولا کہ مجھ پر ملائک بصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء و اولیاء ہوں گے۔ فلک بولا کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، فلک بولا کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے۔ فرش بولا کہ چاند مجھ پر کیسا نور والا ہے، فلک بولا کہ چاند مجھ پر کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کمری والا ہے۔ فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو محمد کی تربت کو ترستا ہے۔ فلک بولا کہ عرش و کرسی لوح و قلم ہے مجھ پر، فلک بولا عرش و کرسی لوح و قلم ہے مجھ پر، زمین بولی کہ محمد مصطفیٰ کے ہیں قدم مجھ پر۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، پھر بھی میں کامل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک میں کٹ نہ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ انتہائی قابل احترام میرے غیور مسلمان بھائیوں، ساتھیوں اور ڈالی شہر میں بسنے والے میرے انتہائی مکرم قابل عزت عاشقان رسول، ختم نبوت کے دیوانے، میرے مسلمانوں بھائیوں، آج کا یہ پروگرام ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے۔ برادر مکرم جناب حضرت مولانا مختار احمد صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اسٹیج پر علماء اکرام تشریف فرما ہیں، جھڈو سے ہمارے انتہائی قریبی دوست برادر مکرم مفتی عمران صاحب، اسی طرح ہمارے اس علاقے کی مجاہد شخصیت جن سے اللہ تعالیٰ ہر میدان میں بڑا دین کا کام لے رہا ہے۔ میری مراد برادر مکرم جناب حضرت مولانا قاری عبدالستار صاحب دامت برکاتہم، جن کی زیر صدارت آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم نسبت عطا فرمائی ہے۔ وہ نسبت خاتم النبیین کی نسبت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔
اب اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اللہ نے ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنایا. اور خاتم کسے کہا جاتا ہے؟ ختام کسے کہا جاتا ہے؟ اس مہر کو کہا جاتا ہے کہ جس مہر کے لگنے کے بعد اب کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اس میں سے نکل نہیں سکتی. اللہ نے ہمارے نبی کو ختم نبوت کی وہ مہر عطا فرما دی کہ اب اس کے بعد کوئی اور نبی آ نہیں سکتا. ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں، تمام نبوت کے خاتم ہیں. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. ہمارے نبی صرف نبوت کے خاتم نہیں، بلکہ اللہ نے ہمارے نبی کو جو دین عطا فرمایا، اس دین کو بھی اللہ نے خاتم الادیان بنایا کہ اب اس کے بعد اور کسی دین نے نہیں آنا. یہ دین آخری دین ہے. اب دار و مدار جو کامیابی کا ہے وہ اسی دین پر ہے. جو اس پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا. یہ دین خاتم الادیان بن کر آیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اس دین کو کامل، اکمل اور مکمل بنا کر اور پسند فرما کر اللہ نے آخری نبی کو عطا فرمایا. اب اس امت کی مکمل کامیابی اس دین میں رکھی ہے. جو اس دین پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس دین کو چھوڑے گا وہ ناکام ہو جائے گا. تو یہ دین خاتم الادیان ہے. اور پھر اللہ نے آخری نبی کے صدقے جو آخری کتاب دنیا میں نازل فرمائی، یہ خاتم الکتب ہے. اب کتابوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آنی تھی وہ آ گئی. اب قرآن آنے کے بعد اب کسی اور آسمانی کتاب نے نہیں آنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر یہ قرآن کریم اترا، خاتم الکتب بن کر اترا ہے. اب اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں ہے. ہمارے نبی صرف نبوت کے خاتم نہیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی کمالات ہیں ہر چیز کے خاتم ہیں. تمام کمالات کا جو انتہائی مقام ہے اللہ نے وہ ہمارے نبی کو عطا فرمایا. دنیا میں جتنی بھی صفات ہیں ان کا جو انتہائی مقام ہے اللہ نے وہ ہمارے نبی کو عطا فرمایا. دنیا میں جتنی بھی خصوصیات ہیں ان کا جو انتہائی یعنی آخری مقام ہے اللہ نے وہ ہمارے نبی کو عطا فرمایا. دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں ان کا جو آخری مقام ہے، جو انتہائی مقام ہے اللہ نے وہ ہمارے نبی کو عطا فرمایا. تو تمام کمالات کے اندر صداقت سے لے کر عدالت تک، شرافت سے لے کر سخاوت تک، دیانت سے لے کر امانت تک، دنیا میں جتنے بھی کمالات نظر آ رہے ہیں، خصوصیات نظر آ رہی ہیں، بلندیاں نظر آ رہی ہیں، عزتیں نظر آ رہی ہیں، کامیابیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا جو انتہائی مقام ہے، جو آخری مقام ہے وہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا. کہ اللہ نے ہمارے نبی میں جو خصوصیات جمع کر دی ہیں ان خصوصیات سے آگے اور کسی کے پاس خصوصیات نہیں ہیں. اللہ نے ہمارے نبی کو جو کمالات عطا فرمائے اس کا انتہائی مقام عطا فرما دیا. اللہ نے ہمارے نبی کو جو اخلاق عطا فرمائے وہ انتہائی مقام کے ساتھ عطا فرمائے. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہر گوشہ انتہائی اعلیٰ مقام رکھتا ہے، آخری مقام رکھتا ہے. ہم نام محمد کو لے لیں. اللہ نے ہمارے نبی کا نام محمد رکھا. کیا نام رکھا بھائی؟ محمد. سب بلند آواز سے کہیں محمد. کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کو نام محمد وہ ملا کہ جس کی عظمت کے آگے اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ساری عظمتوں کا انتہائی مقام اس نام محمد میں آ کر جمع ہو گیا. ہمارے نبی کا نام کتنا اعلیٰ ہے. نام محمد، محمد کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی ہر جگہ پر تعریف ہوتی ہے. نام محمد وہ ہے
اسے کہا جاتا ہے جس کی ہر جگہ پر تعریف ہوتی ہے۔ محمد وہ ہے آسمان کی بلندیوں میں جس کی تعریف ہو جائے، زمین کی وسعتوں میں جس کی تعریف ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے کہ آسمان میں چمکتے ستاروں میں جس کی تعریف ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے ستاروں کی تابانیوں میں جس کی تعریف ہوتی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے ستاروں کے جھرمٹ میں جس کی تعریف ہوتی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے کہ زمینوں کی وسعت میں جس کی تعریف ہوتی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے کہ باغوں کے جمال میں جس کی تعریف ہوتی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہر شے کے اندر جس کی تعریف ہوتی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے کہ باغوں کے جمال میں جس کی تعریف ہو، سمندروں کے خروش میں جس کی تعریف ہو، دریاؤں کی طغیانیوں میں جس کی تعریف ہو۔ محمد وہ ہے آسمان سے لے کر زمین تک، مکین و مکان تک، ہر جگہ پر جس کی تعریف ہوتی ہو۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا کہ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرے چہرے کا لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ تو نام محمد وہ ملا جس کی ہر جگہ پر تعریف ہو، اور محمد جو اس کی تعریف کرتا ہے اللہ اسے بھی قابل تعریف بنا دیتا ہے۔ جس نے محمد کی تعریف کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قابل تعریف بن گیا۔ جی ہاں، محمد کی جس نے تعریف کی، جو اتباع کرنے والا بنا، اللہ نے انہیں عظمتیں عطا فرما دی، عزتیں عطا فرما دی، بلندیاں عطا فرما دی۔ یہ حضرت ابو بکر ہیں، محمد کی تعریف کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، اللہ نے انہیں صدیق اکبر بنا دیا۔ یہ حضرت عمر ہیں، محمد کی تعریف کرتے ہیں، محمد کی اتباع کرتے ہیں، اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا۔ یہ حضرت عثمان ہیں، جب محمد کی تعریف کرتے ہیں، محمد کی اتباع کرتے ہیں، اللہ نے ذی النورین بنا دیا۔ یہ حضرت علی ہیں، جب محمد کی تعریف کرتے ہیں، محمد کی اتباع کرتے ہیں، اللہ نے شیر خدا بنا دیا۔ یہ حضرت معاویہ ہیں، جب محمد کی تعریف کرتے ہیں، محمد کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کاتب وحی بنا دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے جب نام محمد کی تعریف کی ہے، اپنے نبی کی اتباع کی ہے، تو اللہ نے بلندیاں عطا فرمائی، عزتیں عطا فرمائی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ کیسا مقام مل گیا کہ یہ محمد کی اتباع کرنے والے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ہی ان کی سندوں کا اعلان فرما دیا، دنیا میں ہی ان کے لیے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جو اپنے اللہ سے راضی ہو گئی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ابو بکر عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا نادانوں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ یہ جب صحابہ نے نبی کی تعریف کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھا، ان کی اتباع کی، تو اللہ نے ان کو بھی قابل تعریف بنا دیا۔ آج کا امتی بھی جب اپنے نبی کی تعریف کرے گا، نبی کے مقام کو سمجھے گا، نبی کے مرتبے کو سمجھے گا، ان کی اتباع کرے گا، اللہ ان کو بھی عزتیں عطا فرما دیں گے، اللہ ان کو بھی قابل تعریف بنا دیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا، اللہ نے ہمارے نبی کو وہ نام عطا فرمایا جس میں ساری عظمتوں کا انتہائی مقام ہے۔ اللہ نے سارے آخری مقام ہمارے نبی کو عطا فرمائے۔ نام محمد، اس کی کیا کشش ہے۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کاتب کو اپنے پاس بلایا اور اپنی انگوٹھی مبارک اس کو دی اور حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور اس پر لا الہ الا اللہ لکھ کر لے کر آؤ، لا الہ الا اللہ اس پر رقم کر کے لے کر آؤ کہ یہ مہر نبوت بن جائے گی۔ چنانچہ وہ کاتب جاتے ہیں، انگوٹھی لے کر اس پر وہ رقم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ اپنے ہاتھ سے اچھی طرح لکھ کر لا الہ الا اللہ لکھ کر اپنے نبی کے پاس آئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس پر لا الہ الا اللہ نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
اس کاتب سے فرمانے لگے میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ میں نے تمہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ اس پر لکھ کر لے کر آنا، تم نے محمد رسول اللہ کیوں لکھ دیا؟ جب اس کاتب نے دیکھا وہ بھی پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے تو اس پر لا الہ الا اللہ لکھا تھا، بخدا لا الہ الا اللہ لکھ کر لے کر آیا، لیکن یہ محمد رسول اللہ کس طرح بن گیا یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے، میں خود پریشان ہوں۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، حضرت جبریل امین آتے ہیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے اس انگوٹھی پر وہ نام لکھوایا جو ساری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، لا الہ الا اللہ جو آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب، آپ نے وہ لکھنے کا حکم دیا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ اللہ نے اس انگوٹھی پر وہ نام رقم کروا دیا جو ساری کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ نام محمد۔ نام محمد اللہ نے نام ہی ایسا عطا فرمایا، نہ اس سے پہلے کوئی ایسا حسین نام تھا، نہ قیامت تک اس سے اعلیٰ کوئی نام آ سکتا ہے، نام میں ہی ساری عظمتیں آ گئی، اسی نام پر گفتگو کرتے چلے جاؤ، اس میں کمالات ہی کمالات ہیں۔ میری ایک کتاب ہے خصوصیات اسم محمد، ایک جگہ پر اسم محمد پر تھوڑی بات کی، دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس پر ایک کتابچہ لکھنا چاہیے، نام محمد کا معنی اور اس کے کمالات اور اس کے معانی اور اس کے آثار پر ایک کتابچہ ہونا چاہیے 20-25 صفحات کا۔ میں نام محمد کا معجزہ بتانا چاہتا ہوں، نام محمد کی کشش بتانا چاہتا ہوں، اس کی کرامت بتانا چاہتا ہوں۔ میں لکھنے بیٹھا نام محمد پر ایک کتابچہ، جب اس کو لکھنا شروع کیا اور کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا، مختلف کتابوں سے پڑھا، نام محمد کے معانی اور اسرار کو پڑھتا چلا گیا، مضامین لکھتا چلا گیا اور اپنے کمپوزر کو دیتا چلا گیا۔ جب لکھتے لکھتے کچھ وقت گزرا، میں نے کمپوزر سے پوچھا کتنے صفحات تیار ہو گئے؟ وہ کمپوزر بھی پریشان ہو کر کہنے لگا میں خود حیران ہوں کہ میں اس پر کمپوزنگ کرتا چلا جاتا ہوں، جب میں نے ان صفحات کو گنا ہے یہ 400 سے زیادہ صفحات تیار ہو چکے ہیں۔ میں خود لکھنے والا 20-25 صفحات کا کتابچہ لکھنے کی نیت رکھ رہا ہوں، لیکن جب نام محمد کو لکھنا شروع کیا تو اس کے ایسے معجزات سامنے آئے، ایسی کرامات سامنے آئی کہ یہ کتاب 400 سے زیادہ صفحات کی بنتی چلی گئی۔ دارالاشاعت کراچی سے یہ کتاب چھپی جو آج بھی موجود ہے، تقریباً 450 صفحات میں یہ کتاب ہے کہ جس میں نام محمد کے کمالات لکھے گئے ہیں۔ تو نام محمد ہی اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا عطا فرمایا کہ دنیا کا کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک اسی کتاب میں ایک واقعہ جو میں نے بڑی کتابوں میں پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک شخص جو بڑا گناہگار تھا، بڑا نافرمان تھا، بڑا بد کردار تھا، ساری زندگی نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ کے حکموں کو توڑتا رہا، انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بڑا بدبخت تھا، بڑا گناہگار تھا، اٹھایا اسے کوڑے کے ڈھیر پر جا کے ڈال دیا، نہ اس کو کفنایا گیا نہ اس کو دفنایا گیا، سب اس سے نفرت کیا کرتے تھے، اٹھایا اور کوڑے کے ڈھیر پر اسے پھینک دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اے میرے کلیم اللہ، وہ میرا ایک بندہ ہے جو فلاں کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے، ان کے پاس ادھر چلے جاؤ، اے میرے کلیم اللہ میرے موسیٰ اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے لو اور جا کے ان کا جنازہ پڑھو اور ان کو کفناؤ، ان کو نہلاؤ اور عزت سے ان کی تدفین کرو۔ اللہ کا حکم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو لیا، اس شخص کو اٹھایا، اس کو نہلایا، اس کو غسل کرایا اور کفنانے کے بعد خود اس کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا۔ فارغ ہونے کے بعد اللہ کے حضور متوجہ ہوئے، یا رب العالمین یہ شخص جو بڑا گناہگار تھا، سارے لوگ نافرمان، سارے لوگ نفرت کیا کرتے تھے، اللہ اس کے ساتھ یہ اعلیٰ مقام کیوں ہو گیا، اس کو اتنی عزت کیوں دی گئی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا، میرے موسیٰ میرے کلیم مجھے پتا ہے کہ یہ میرا نافرمان تھا، لیکن اس کا ایک عمل ہمیں پسند آ گیا۔ وہ عمل یہ تھا کہ ایک مرتبہ اس نے تورات کو کھولا اور اس کو پڑھ رہا تھا، تورات میں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کی نظروں میں آ گیا۔ اس نے نام محمد کو
محبت کی نظر سے دیکھا، نام محمد کو عزت کی نظر سے دیکھا اور اپنے لبوں سے لگا لیا، اپنی پیشانی سے لگایا۔ اس کا یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے اس کے نتیجے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ محمد سے محبت کا یہ نتیجہ، محمد کے نام کی محبت کا یہ نتیجہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جتنے بھی گوشے ہیں سب کا انتہائی مقام اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو جو حسن عطا فرمایا، جو جمال عطا فرمایا، اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ 14ویں کے چاند کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 14ویں کے چاند کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 14ویں کے چاند کو دیکھا، پھر محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھا۔ کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی تم نبی کے چہرے کو دیکھتے ہو، کبھی آسمان کے چاند کے چہرے کو دیکھتے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان کے چاند کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اپنے آمنہ کے جو چاند ہے ان کے چہرے کی خوبصورتی سے اس کا موازنہ کر رہا ہوں۔ لوگ اس کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، میں مقابلہ کر رہا ہوں، موازنہ کر رہا ہوں۔ کبھی ایک نظر آسمان پر ڈالتے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام کے چہرے پر ڈالتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے یہ نتیجہ بیان کر دیا کہ نہیں، آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت نہیں ہے کہ آسمان کے چاند کے چہرے پر میں دیکھتا ہوں مجھے نشانات نظر آتے ہیں، مجھے چھائیاں نظر آتی ہیں، لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ اس کے چہرے پر فلاں نشان ہے، فلاں چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آسمان کے چاند کے چہرے پر مجھے نشانات نظر آتے ہیں، مجھے چھائیاں نظر آتی ہیں، لیکن جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے صاف نظر آتا ہے، کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ تو میں نے نتیجہ بیان کر دیا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت نہیں ہے، آمنہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف کی بات ہے، چاند کے منہ پر چھائیاں ہیں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے ہمارے نبی کو انتہائی مقام عطا فرمایا۔ حضور کی سیرت کے تمام گوشے اٹھاتے چلے جائیں، حسن و جمال کو بیان کرتے چلے جاؤ، اللہ نے انتہائی مقام عطا فرمایا۔ تو نبوت کے اعتبار سے بھی میرے بھائیوں اللہ نے ہمارے نبی کو انتہائی اور آخری مقام عطا فرمایا۔ اب اس امت کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ ختم نبوت پر ایمان لائے، اس امت کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ ختم نبوت کا پہرا دے، اس امت کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ ختم نبوت کی پاسبان بنی رہے۔ میرے دوستو یہ فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں کے دور میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں نبی کے دین کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے آقا کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہر طرف فتنوں کی یلغار ہے، ہر طرف نظریاتی یلغار ہے، نظریات کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ان حالات میں میرے دوستو ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہمت دکھانے کی ضرورت ہے، ورنہ باطل ہمیں وقتاً فوقتاً چیک کرتا ہے کتنی ایمانی غیرت باقی ہے، یہ کتنے جاگ رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی کو قیمتی بنانا ہے، ہم نے کوئی کردار ادا کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کمزور ہے، لیکن اگر ہمارے دل میں اپنے نبی کی محبت ہوگی، نبی کا عشق ہوگا تو یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، یہ کردار ہمارے کام آ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو آپ نے اپنے اس علاقے میں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے، یہاں پر قادیانی کیا کر رہے ہیں آپ کو اس پر نظر رکھنی ہے، باطل کسی بھی شکل میں کام کر رہا ہے آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، محافظ بن کر رہنا ہے، پاسبان بن کر رہنا ہے۔ ملت کا جو پاسبان ہوتا ہے وہی کامیاب ہوا کرتا ہے۔ آج میرے بھائیوں امت مسلمہ کی جو ذب و حالی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آج باطل نے ہمیں منتشر کر کے رکھ دیا، ہماری ملت کے شرازے کو بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ ان حالات میں ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ہمیں سارے شعبوں کو زندہ کرنا ہے، ہم نے مساجد کو بھی آباد کرنا ہے، مدارس کو بھی آباد کرنا ہے، تبلیغ کے کام کو بھی عام کرنا ہے، ختم نبوت
نبوت کا دفاع بھی کرنا ہے، قرآن کا دفاع بھی کرنا ہے، صحابہ کا دفاع بھی کرنا ہے، اور دین کے ہر شعبے کو بیدار رکھنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج یہ عزم کر لیں کہ ماضی میں یقیناً ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی، لیکن آج کے بعد انشاءاللہ ہم جاگتے رہیں گے، آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، علماء اکرام سے رابطے میں رہیں گے، جو ہمارے اکابرین اور علماء کا حکم ہوگا ان کے مطابق انشاءاللہ ہم قدم بڑھاتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ تمام ساتھی فکر کریں گے بھائی، تمام ساتھی جاگتے رہیں گے۔ آپ کا یہ جو جتنا بھی علاقہ ہے، اس کی جو ماضی کی داستانیں ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ ہی جیسے کتنے مجاہدین تھے، آپ ہی جیسے کتنے وہ عاشقان رسول تھے کہ جنہوں نے کردار ادا کیا، اور الحمدللہ آج فضا بدل گئی ہے اور بدل رہی ہے۔ آپ کو بھی اسی طرح کردار ادا کرنا ہے کہ آنے والی نسلیں کہیں خدا نہ خواستہ ان کی سازشوں کا شکار نہ ہو جائیں، ان کے منصوبے کا شکار نہ ہو جائیں، تو ہمیں وہ کام کر جانا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بھئی انشاءاللہ کام کریں گے، ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ، قادیانیت کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، جس طرح مولانا فرما رہے تھے ہر فورم پر، ہر پلیٹ فارم پر ہم نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ بھئی عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے ہر شعبے میں اپنا کردار نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ساتھی یہاں پر ماشاءاللہ ختم نبوت کے کاز پر محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی دوستوں نے اس پروگرام کے لیے دامِ درمِ سخن قلمے جس انداز میں بھی تعاون کیا، اللہ تمام ساتھیوں کے تعاون کو قبول فرمائے، اللہ اس علاقے پر خاص اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو کہا جو سنا اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔